السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، میری بہنوں، آج میں نے آپ کو علم کی فضیلت کے اوپر بیان کرنا ہے کہ علم کے کیا فضائل ہیں علم حاصل کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اللہ کے راستے میں ہے، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من خارج، نہیں کوئی نکلنے والا، خرجا جو نکلتا ہے، من بیتہ اپنے گھر سے، فی طلب العلم بیچ طلب کرنے علم کے، الا مگر، وضعت لہ الملائکۃ اجنحتہا، اور بچھا دیتے ہیں واسطے اس دین کے علم سیکھنے والے کے لیے، بچھا دیتے ہیں فرشتے پر اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، رضاءً خوشی کے ساتھ، فرشتے خوش ہوتے ہیں، بما یصنع ساتھ اس چیز کے جس ارادے کے ساتھ وہ جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے اور اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں اس کے استقبال میں۔ سبحان اللہ۔ آگے جی حدیث پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طلب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا فرض ہے، علی کل مسلم، اوپر ہر مسلمان کے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور پھر فرمایا، وواضع العلم عند غیر اہلہ، اور نااہلوں اور ناقدروں کو، جو نااہل ہیں اور جن کے اندر قدر بھی نہیں ہے علم دین کی، علم سکھانے والوں کی، ان کے اندر قدر بھی نہیں ہے اور زبردستی ان کو علم سکھا رہے ہو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وعید کے طور پہ، کا مقلد الخنازیر الجواہر، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے خنزیر کے گلے میں جواہر، موتی، واللؤلؤ والذہب، اور سونے کا ہار تم نے لٹکایا ہے۔ جن کو قدر نہیں ہے تو زبردستی اگر اس کو علم سکھایا جا رہا ہے تو جو نہ اہل ہیں نہ قدرے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں تم کوئی ہار لٹکا دو، سونے کا ہار لٹکا دو، ہیرے کا لٹکا دو، جواہرات کا لٹکا دو۔ تو محترم بھائیو دوستو، میری بہنوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ تو علم کی جو فضیلت ہے، اصل میں جو حقیقی علم ہے وہ علم دین ہے۔ دنیا کا علم حاصل کرو، کوئی نہیں روکتا ہے، کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرو تاکہ ہمیں حلال حرام جائز ناجائز کی پہچان تو ہو جاوے، ہمیں حق نہ حق کا پتہ تو چل جاوے، ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو زندہ ہو جاوے، تو اس کی فکر کی جاوے۔ ہاں، اصل علم جو ہے وہ دین کا ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے، یہ بہترین شخص ہے آپ نے فرمایا۔ تو اپنی اولاد کو دین کا علم بھی سکھاؤ، دین کا علم بھی سکھاؤ، تاکہ جب تم مر جاؤ تو یہی اولاد تمہاری قبروں کے اوپر آ کر تمہارے لیے فاتحہ خوانی کریں اور اللہ سے دعا کریں، تمہارے لیے استغفار کریں
اور یہ یہاں روئے گی، اللہ سے دعا کرے گی، اور اللہ پاک تمہاری قبر کو ٹھنڈا کریں گے۔ آخرت کے لیے بھی سرمایہ چھوڑو۔ آخرت کے لیے بہترین سرمایہ نیک اولاد کا چھوڑ کے جانا ہے، تاکہ یہ پیچھے دعا کرتی رہے اور تمہاری روحوں کو بھی سکون ہو، تمہاری قبر میں بھی سکون ہو۔